ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیدار ہی ہوتا ہے. میں جناب ملک فخر زمان عادل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ریفرنس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور وار گلچین اجل، یہ علامہ اقبال اسرائیل کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام. کہتا ہے وار گلچین اجل، کیا خوب تھی تیری پسند، پھول وہ توڑا کہ ویراں کر دیا سارا چمن. پھول وہ توڑا سارا چمن. جال شکوہ نہ طاقت گفتار، نہ مجال ہے شکوہ نہ طاقت گفتار، زندگی کیا ہے کو کہ گلو افشار. قافلے میں غیر از آواز ہے درا کچھ نہیں، متاع دیدہ اور تر کے سوا کچھ نہیں. یعنی علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ کسی کو آپ سے بڑی محبت تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دو آنسو دے سکتے ہیں. آپ کے پاس پوری متاع کیا ہے؟ دو آنسو اس کو آپ دیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق اور مدد سے آج ہم مرحوم کوئی سال ثواب پیش کرنے کے لیے اس ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں. جہاں ہم ان کو جو سائے محترم سال ثواب پیش کرنا ہے، وہاں اپنی آخرت کی فکر اور اصلاح بھی کرنی ہے اور صراط المستقیم کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، آخرت کی منزلیں آسان کرے، آمین. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے چودھری خالد محمود صاحب کی والدہ صاحبہ اور خالہ صاحبہ اور حافظ اقبال رضوی صاحب کی والدہ صاحبہ اور وزیر ہزاروی صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ، ساتھ ساتھ بس یہ دو چار باتیں کروں گا کہ آپ کو والدہ کا مقام بتاؤں گا. والدہ کا مقام، ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ آپ 15-20 لاکھ روپیہ لگا کے جائیں نا، 20 لاکھ روپیہ لگا کے جائیں حج کرنے، وہ بھی ایک مخصوص دن ہے، وہ ایک دن ہے مخصوص جہاں حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک مہینہ آپ تکلیفیں بھی اٹھائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھیں، اگر 2 بار دیکھیں تو سرکار نے فرمایا 2 حج کا ثواب. یہ میں آپ کو ماں باپ کا مقام بتا رہا ہوں. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 100 بار دیکھوں، کتنی بار؟ 100 بار. تو سرکار نے فرمایا 100 حج کا ثواب ہے. تو نے کیا اللہ کے خزانوں کو اتنا محدود سمجھا ہوا؟ اتنا آپ دیکھیں نا جی، ویسے جنرل سادی سادی باتیں کروں گا. اب دیکھیں جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان پاؤں کا یہ حال ہے تو سر کا کیا حال ہو؟ جس ماں کے پاؤں کا یہ حال ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے، اس ماں کے سر کا، یعنی ان کا میں کو مقام بتا رہا ہوں. کیونکہ ماں باپ وہ میڈیکل سٹور ہے جہاں سے ہر درد کی دعا ملتی ہے، وہ سپر سٹور ہیں جہاں سے ہر ضرورت کا سامان ملتا ہے، وہ باغ ہیں جہاں سے ہر رنگ کے پھول اور ہر رنگ کی خوشبو آپ کو ملتی ہے. یہ ان کا مقام ہے. تو ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. اور جناب حاجی پرویز صاحب کی اہلیہ، اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں ان کی اہمیت تھوڑی تھوڑی، کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بالکل صحیح. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. کون سا رشتہ ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا کا پہلا رشتہ کون سا ہے؟ میاں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی چلے کس کس کا کیا مقام ہے. کیا خیال ہے؟ تو جن کو ہم اصال ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مرے نہیں ہیں دوستان محترم، وہ زندہ ہیں. یہ ایک ذہن میں رکھیں، کیونکہ قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ ناصر صاحب ہے نا. تو سلام کس کو کیا جاتا ہے؟
जो आदमी सोया हुआ है अब हमारे पास है, हमारे पास सोया हुआ है, उसको सलाम करने का हुक्म नहीं है, उसको सलाम करने का, जो मर गए हैं उनको सलाम करने का हुक्म है, क्योंकि वो जिंदा है। वो एक साथी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, आपके साथ शागिर्द थे, उनसे पूछा कि ये कब्र वाले क्या सोच रहे हैं। शागिर्दों से पूछा कि कब्र वाले कब्रिस्तान से गुजर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा, शागिर्दों ने कहा ये सोच रहे हैं हमें एक ज़िंदगी मिले और दुनिया में जाएं तो नेकी के काम करें, अच्छे काम करें, अल्लाह रसूल को राज़ी करें। तो उन्होंने कहा, शेख सादी ने कहा कि ये मौका इनको तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये मौका आपके पास तो है ना सबके, ये मौका आप सबके पास तो है ना। एक दफ़ा शेख सादी जा रहे थे, एक चोर पीछे से आया तो आपके हाथ में एक डुगली थी, बात समझे ना, तो वो छीन के चला गया, तो वो भाग रहा था, आप खड़े होकर उसको देख रहे हैं, खड़े होके देख रहे हैं। लोगों ने कहा जी वो भाग के जा रहा है, उसको पकड़े ना, तो आप इस तरफ चल पड़े, तो चोर उधर गया, आप इस तरफ चल पड़े, तो थोड़ा आगे जाके कब्रिस्तान के पास बैठ गए। तो लोगों ने कहा जी वो तो इस तरफ भागा, आप उसके पीछे गए नहीं है, तो कब्रिस्तान के पास आके बाहर बैठ गए गेट के पास। आपने कहा एक दिन वो इधर ही आएगा, मेरा साथ दे के आगे जाएगा। क्या बात, क्या बात, एक दिन इधर आएगा, ये पक्की बात है दोस्तानी मोहतरम। देखिए ये बातें दिल को लगती हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सबसे पहला साहब किसका होगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ना, उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे। हम बेशक नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, जो मर्जी करते रहे, ये अपनी मर्जी से हम दीन गुजार रहे हैं, दीन की मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं। जिस आदमी ने किसी का कर्जा देना होता है ना, ये हदीस से आप सब लोग समझते हैं, आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। उसने किसी को कर्जा देना है, आज हर आदमी अपने आप से पूछे ना, अपने आप से पूछिए। एक दफ़ा एक बंदा अलामा साहब कहता है जी फ़खर साहब नमाज में ख्याल आए तो नमाज हो जाती है। मैंने कहा हो भी जाती है और नहीं भी, हो भी जाती है और नहीं भी होती। वो कहता है ये कैसे जी, मतलब हो भी जाती है और नहीं भी होती, नमाज में ख्याल आए। अब मैं आपको एक दो लफ्ज़ों में खाली बताऊँगा, एक 2-4 मिनट ख़त्म करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। हमने जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, जो पढ़ रही हैं, जो सारी दुनिया पढ़ रही है, वो कबूल हो रही हैं या नहीं, मेरी इसी बात से आप क्लियर हो जाएगी, पूरी दुनिया क्लियर हो जाएगी। बात समझ है ना। मैंने कहा अब मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 तरीके से, और दोनों में मुझे ख्याल आएगा, तूने मुझे बताना है कि कौन सी मेरी नमाज हुई है या नहीं हुई। मैंने उससे कहा अब मैंने नमाज नहीं की है, नमाज नहीं किया। मुझे नमाज में ख्याल आया कि मैंने नासिर साहब का 1 लाख रुपया देना है, बला तस्वीर एक मिसाल दे, इनका 1 लाख रुपया देना, 4-5 साल हो गए, तो नासिर साहब से कभी मुझे फ़ोन ही नहीं किया। बातचीत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। भूले हुए तो मैं भी बोला हुआ, लेकिन अब मुझे नमाज के दौरान ख्याल आया, ठीक है ना, नमाज के मैंने उसी वक्त सोचा कि नमाज ख़त्म करूँगा, पहला काम ये करूँगा नासिर साहब को 1 लाख रुपया दीजिए, पहला काम ये करूँगा, ठीक है ना। अब दूसरी नमाज में अब फिर सुनना, मैंने नमाज नहीं की, मुझे ख्याल आया मैंने नासिर साहब का 1 लाख रुपया दे रहा है, 5 साल हो गया। मैं सोचूँ, मैंने कहा 5 साल हो गए, और भी तो भूले हुए हैं, उनको कौन सा याद है, अभी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। रहने दो, क्या करो, रहने दो, खा जाओ, मेरी बात समझ गया। अब आप मुझे बताएं कौन सी मेरी नमाज हुई है, कौन सी नमाज हुई है नासिर साहब, देना है। और जाके मैंने अरे ख्याल ही आया नमाज में, अब मेरी वो नमाज हो गई कि मैंने जाके देना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना था आपके लिए फरिश्ते कुछ काम ना थे। तो बस अल्लाह ताला ने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमें आजमाए कि कौन अच्छे अमल करके आता है और मेरी खूबसूरत जन्नत को पाता है। मोमिन की जब मौत आती है वो मुस्कुराता है, इसलिए कि रब से मुलाकात का दरवाज़ा खुल जाता है, रब से मुलाकात का दरवाज़ा खुल जाता है। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उनकी मौत का वक्त करीब आया, वो कभी हंसते थे कभी रोते थे। तो उनके अजीज़ो कारब ने उनसे पूछा कि आप कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूँ, ये बात आप समझने वाली, हंस इसलिए रहा हूँ, बात समझे ना, कि अल्लाह ताला ने हज़ारों फरिश्तों को हाथों में फूलों के हार दे के मेरे इस्तक़बाल के लिए खड़ा किया कि मेरे बंदे को बड़ी इज्जत और प्रोटोकॉल के साथ मेरे बंदे और मेरी बंदी को लेके आओ। किसके साथ,
لے کے آؤ. تو میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں میری اتنی عزت ہے ناصر صاحب کہ میرے بندے کو عزت کے ساتھ لے کے آؤ. انہوں نے کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں رو اس لیے رہا ہوں جو اللہ کے دین کی نوکری کرتا تھا. بات سمجھے نا؟ حضور سے محبت کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, لوگوں کی خدمت کرتا تھا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا. وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی, وہ نوکری وہ مجھ سے چھوٹ جائے گی, اس لیے رو رہا ہوں. میں کئی بار کہتا ہوں نا کہ آپ زندگی میں کچھ بنے یا نہ بنے, بنے ہوئے تو ہم سب ہیں ہی نا جی. بات سمجھے نا؟ تو میرا کہنے کا مقصد ہے زندگی میں کچھ بنے یا نہ بنے, بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا ضرور بنے. جنت میں جانے کے لیے بس اتنی کافی ہے. سبحان اللہ. آپ کو زیادہ ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈگریاں لینے کی, دیکھیں تعلیم انہیں عزت دیتی ہے. بس آخری بات, تعلیم بڑے غور سے سننا, ایک ایک لفظ کے اندر پورا سمندر ہے, ٹھیک ہے نا. تعلیم انہیں عزت دیتی ہے جو استاد اور ماں باپ کو عزت دیتے ہیں. تعلیم کے لیے عزت دیتی ہے استاد اور ماں باپ کو عزت دیتے ہیں. جو استاد اور ماں باپ کو عزت نہیں دیتے, تعلیم انہیں ڈگریاں دیتی ہے. تعلیم انہیں عزت نہیں ڈگریاں دیتی ہے جو 5 روپے کلو ردی میں بکتی ہیں. اب یہ ڈگری علامہ اقبال کے پاس PhD کی تھی, تو کیا آج کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ بتائیں نا جی, بالکل ہے, سب کے پاس ہے نا. اگر اقبال نماز پڑھتا تھا تو کیا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن پاک علامہ صاحب وہ قرآن پاک پڑھتا تھا, ہم نہیں پڑھتے ہیں. بتائیں نا جی, وہ روزے رکھتا تھا, ہم نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی نماز ایک جیسی پڑھتا ہے, روزہ ایک جیسا رکھتا ہے, حج ایک جیسے کرتے ہیں, عمرے ایک جیسے کرتے ہیں, ذکر اذکار ایک جیسا کرتے ہیں. میری بات سمجھے نا؟ لیکن قبول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا, یہ ان کی بات ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قبول سب کا ایسا نہیں ہوتا. قبول ہر انسان کا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی, کتنا قبول ہوتا ہے جتنا اللہ پہ یقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ دیکھیں زندگی تو گزر چلی جاتی ہے, زندگی برف کی طرح ہے. کس کی طرح؟ برف کی طرح, اس سے پہلے کہ پگھل جائے. پگھل تو رہی ہے نا جی. ہمارا ہر سانس ایک قدم ہے, ہر سانس ایک قدم ہے جو زندگی سے دور اور موت کے قریب جا رہے ہیں. ہم جو سانس لے رہے ہیں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. تو کم تو ہو ہی رہی ہے نا, زندگی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ تو بس ہم حق ادا کر کے چلے گئے نا تو رب خوش ہو جائے گا. اور رب اتنا خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, ایسا بنا دے کہ آپ اس کو پسند آ جائے. ہر اس چیز سے دور کر دے جو اس سے دور کرتی ہے, ہر اس چیز کے قریب کر دے جو اس کے قریب کرتی ہے, اس کے قریب کرتی ہے. تو بس اس کے ساتھ کہ کوئی بڑھ گیا رونق اکھیاں دی کہ سوچ تشویش میں چلیا, کو پلیا ناس تے نفریاں وچ کو ریت گرم تے تر چلیا, تو بھول گیا مقصد آمن دا کر کے مقصد حل چلیا. اتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے, اتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے, اج چلیا تے کل چلیا. لائن میں ہم سب لگے ہوئے, لائن میں بس اللہ تعالیٰ اس زندگی کو قبول کر دے اور ہماری موت کو بھی. باقی بات کرتے ہیں ماں کی اس کا ایک ہی بچہ تھا, وہ مر گیا, اچھا چلو موت کے والے سے. موت کے ایک اور کا ایک ہی بچہ تھا, اس سے بڑی محبت کرتی تھی, بڑی محبت کرتی تھی. وہ مر گیا, اس کو دفنا کے ساتھ لوگ جانے لگے تو وہ قبر پہ بیٹھ گئی, کہتی میں نہیں جاتی. لوگوں نے کہا بھائی اب جنازہ پڑھ لیا, مار دیا, دفنا دیا, اب آپ جائیں. کہتے نہیں آپ جائیں, میں دوں میرا بچہ اس کو ڈر لگ رہا ہوگا, قبر میں ڈر لگتا ہوگا, میں نہیں جاؤں, میں ادھر ہی بیٹھوں. جب سب لوگ چلے گئے وہ اکیلی رہے گی. قبر سے آواز آئی, ماں اب تو بھی گھر چلی جا, تم سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے رب کریم کے پاس آ گئے. 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے, تو ہمارے کام ایسے ہوں کہ اس کے پاس جائیں تو ماں سے 70 گنا زیادہ کیا کرے. آپ دیکھیں نا, ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ انسان جس میں پیدا ہوتا ہے نا, وہ ایک ہنر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب انہوں نے بات کی, دوسرے دفعہ یہ بات ختم کروں گا. ایک ہنر ساتھ لے کے آتا ہے, ایک ہنر علامہ صاحب
एक हुनर साथ लेके आता है और सारी जिंदगी उस हुनर से अपनी माँ से हर बात मनवाता है। वो हुनर क्या है? रोने का। वो हुनर क्या है? बड़े गौर से सुनना। अब बच्चा जब रोता है, बड़ा भी है, बड़ा भी अपनी माँ के पास जाए, नासिर साहब रोए परेशान हो तो माँ उसकी बात सुनेगी नहीं, चाहे झूठ ही मारे, झूठ भी मारेगा, माँ उसकी जरूरत पूरी करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। तो रब ने कहा माँ और मेरे में सिर्फ एक फर्क है कि माँ के सामने तो झूठी मूठी भी रोया है लेकिन उसने तेरी जरूरत पूरी कर दी है। मेरे सामने सच्चा रोना होगा, सच्चा रोएगा, मैं तेरी जरूरत पूरी करूँगा। क्योंकि रब के सामने हम झूठा नहीं रो सकते, उसके सामने सच्चा रोना होगा। माँ के सामने एक उस हुनर से सारी जिंदगी माँ से बात मनवाते हैं या नहीं? बेशक वो जो साथ लेके आते हैं रोने पर। जबरदस्त